السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آر ٹوڈیز ٹاپک از ڈی ایچ لارنس کا ڈرامہ کرنے جا رہی ہیں سنز اینڈ لورس۔ تو ڈی ایچ لارنس کا شمار 20ویں صدی کے عظیم ناول نگاروں میں مطلب ناول رائٹرز میں ہوتا ہے۔ اس کے ناول مختلف پابندیوں کے شکار رہے ہیں کیونکہ ان پر فحش نگاری کا الزام لگتا رہا ہے۔ زیر نظر ناول میں لارنس نے ماں کی اپنے بیٹوں کے لیے محبت کو ایک بالکل مختلف انداز سے پیش کیا ہے جو اس دور کے قاری کے لیے یقیناً حیرت کا باعث تھی۔ یہ ناول ایک خاتون مسز مورل اور اس کے دو بیٹوں ولیم اور پال کے گرد گھومتا ہے۔ مسز مورل کی شادی ایک کانکن والٹر مورل سے ہوئی تھی۔ اگرچہ یہ ایک محبت کی شادی تھی لیکن شادی کے بعد مسٹر والٹر مورل کا رویہ اپنی بیوی سے بہت برا رہا۔ والٹر مورل اپنی آمدن کا کثیر حصہ جو تھا وہ شراب نوشی میں ضائع کر دیتا اور وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بھی بناتا تھا۔ وہ جاہل، اجڑ اور وحشی قسم کا انسان تھا۔ دوسری طرف مسز مورل کا تعلق ایک تہذیب یافتہ خاندان سے تھا۔ وہ کسی حد تک پڑھی لکھی بھی تھی۔ اگرچہ مسز مورل شادی سے پہلے والٹر مورل کی شخصیت سے متاثر ہوئی تھی، تاہم شادی کے بعد وہ والٹر مورل کے رویے سے اتنی ہی بددل بھی ہوئی اور اس کے دل میں شوہر کے لیے شدید نفرت نے جنم لے لیا۔ ان حالات میں مسز مورل نے اپنی توجہ اپنے بچوں کی طرف مرکوز کر لی اور شوہر سے بدلہ لینے کی ٹھانی۔ اس نے خاص طور پر اپنے بیٹوں ولیم اور پال کو اپنی محبت کا مرکز بنا لیا، لیکن اس غیر معمولی محبت نے اس کے بیٹوں کی شخصیت کو تباہ کر دیا اور وہ کسی دوسری عورت سے محبت کرنے کے قابل نہ رہے۔ اس کے بڑے بیٹے ولیم کو اس گھٹن زدہ ماحول نے بیمار کر دیا اور وہ ایک جلدی بیماری میں مبتلا ہو کر جوانی میں ہی مر گیا۔ اگرچہ ولیم کی موت نے مسز مورل کو نفسیاتی طور پر تباہ کر کے رکھ دیا، لیکن اس کے بعد اس نے اپنے دوسرے بیٹے پال میں محبت تلاش کرنا شروع کی۔ پال کو اپنے باپ سے متنفر کرنے میں بھی مسز مورل قصوروار تھی، حتیٰ کہ وہ اپنے باپ کے مرنے کی دعا کرنے لگا۔ اس دوران پال کو اپنی ایک ہمسایہ میں رہنے والی لڑکی مریم سے محبت ہو جاتی ہے لیکن مسز مورل مریم کے خلاف ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ مریم اس کے بیٹے کو سے دور کر دے گی۔ اسی وجہ سے پال بھی مریم کے حوالے سے کوئی واضح رویہ نہیں اپنا سکتا، اگرچہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی ماں اس کی محبت کی دشمن ہے۔ وہ مریم سے جنسی تعلقات بھی قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تاہم وہ شادی کا فیصلہ نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی ماں اس کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ اب پال کی زندگی میں ایک عورت بیکسٹر ڈیوز بھی آتی ہے جو کہ ایک پختہ عمر کی جنس کی دلدادہ ہوتی ہے۔ بیکسٹر ڈیوز اپنے شوہر سے علیحدہ زندگی بسر کر رہی ہوتی ہے۔ پال اگرچہ اسے شادی کی پیشکش کرتا ہے، تاہم وہ اپنے شوہر سے طلاق لینے پر آمادہ نہیں ہوتی۔ پال اور ڈیوز کے درمیان جسمانی تعلق کے باوجود ان کی محبت پنپ نہیں کر سکتی کیونکہ مسز مورل ان کے تعلق کے سخت خلاف ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں مسز مورل دماغی ٹیومر کا شکار ہو کر بیمار پڑ جاتی ہیں۔ مسز مورل سخت تکلیف میں مبتلا ہوتی ہیں جو یقینی طور پر پال کے لیے ناقابل برداشت ہوتا ہے، چنانچہ وہ اپنی ماں کو تکلیف سے چھٹکارا دلانے کے لیے مارفین کی خاص مقدار دے دیتا ہے۔ یوں مسز مورل کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تاہم ماں کے مرنے کے باوجود بھی پال کسی عورت سے تعلق قائم نہیں کر سکتا اور تنہا زندگی بسر کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ یو لارنس اس ناول میں یہ دکھاتا ہے کہ ماں بھی دراصل بیٹوں کی محبوبہ ہوتی ہے جو کسی بھی عورت کی طرح اپنی محبت کو تقسیم ہونا برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اس عمل میں بیٹے کی زندگی برباد ہو جاتی ہے اور وہ نفسیاتی طور پر کسی اور عورت سے محبت نہیں کر سکتا۔ یہ تھی ہماری اس ڈرامہ کی شارٹکٹ سمری۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کے کریکٹرز کا چیز کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔